ہے جس پہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چلاتے ہیں. تو یہ سیدھی راہ چلانے والے ہیں، صراط مستقیم. ان سے بڑھ کر کون بتانے والا ہے؟ رب العالمین جل وعلا نے ان کے فرمودات ماننا اس طرح لازم فرمایا ہے کہ ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دے دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع فرما دیں اس سے باز رہیں. نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں اور اس سے انشاءاللہ عز و جل ہم موضوع کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل من قطعک، تم اس سے جوڑو جو تم سے توڑتا ہے، وعفو عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرتا ہے تم اسے معاف کر دو، وآتی من حرمک، جو تمہیں محروم کرتا ہے تم اسے عطا کرو. نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایک حدیث مبارکہ، یہ حضور کا ایک فرمان ساری زندگی کے لیے ایک بہترین مشعل راہ ہے. بندہ جب اس کو اپنا لے گا تو اپنی زندگیوں میں طلب کم اور عطائیں بڑھا دے گا. لوگوں کے ساتھ جو معاملات اس کے ہوں گے اس میں اس کو طلب کرنے کا ذہن نہیں رہے گا، بلکہ یہ ذہن رہے گا کہ میں دینے والا بن جاؤں، معافیاں دینے والا بن جاؤں، کسی کے حقوق ہیں تو وہ ادا کرنے والا بن جاؤں. ہر وقت میرے حقوق، میرا حصہ، میری چیز، یہ کرنے سے جان چھوٹی رہے گی. اور جب اس سے جان چھوٹ جائے گی تو بہت سارے رشتے انشاءاللہ ویسے ہی خود سنبھلتے چلے جائیں گے. رکن شورا الحمدللہ عز و جل ہمارے سلسلے میں جلوہ گر ہیں مبلغ دعوت اسلامی مولانا ابو ماجد محمد شاہد اتاری دامت برکاتہم العالیہ. آپ سے ہی سلسلے کا اور مدنی پھولوں کا آغاز کریں گے. حضور، آج کا موضوع ہے رشتہ دار. جب یہ لفظ سنتے ہیں تو آپ بتائیے سب سے پہلے ذہن میں کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے تو ماں باپ کا ہی رشتہ سامنے آتا ہے، کیونکہ یہ ماں باپ کے ذریعے تو دنیا کے اندر انسان آتا ہے. اور ماں باپ کے بعد پھر جو ہے وہ دو طرح کے رشتہ دار آ سکتے ہیں، ٹھیک، بھائی بہنیں اور یا پھر جو ہے وہ بیوی بچے. کیونکہ جب ابتدا ہوتی ہے زندگی کی تو پھر بھائی بہن ہوتے ہیں، پھر جب آدمی بڑا ہوتا ہے تو شادی ہو جاتی ہے، پھر بال بچے ہوتے ہیں. ٹھیک. اور رشتہ دار جو ہیں وہ اور بھی دیگر بھی رشتہ دار، چچا ماموں، یہ بھی رشتہ داروں میں ہی آتے ہیں، قریبی رشتہ داروں میں آتے ہیں، اور کچھ دور کے رشتہ دار ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ دین اسلام یعنی دین فطرت ہے، اس نے ہمیں وہ تعلیمات دی ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنا لیتے ہیں تو ایک زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے، کامیاب زندگی انسان گزارتا ہے. اور رشتہ داریاں جیسے آپ نے حدیث پاک بھی بیان کی ہے، باقی رشتہ داریوں کو تو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر جو ہے وہ رشتہ داری جوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا. چنانچہ ارشاد فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ کہ جوڑتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بعض اوقات ڈرا کر کہ رشتہ نہیں جوڑ کر رکھیں گے تو یہ وعید ہے، اور کئی جگہوں پر صحابہ اکرام کو رشتہ جوڑنے کے فضائل بیان کر کے ترغیب ارشاد فرمائی. جیسے ایک حدیث پاک ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑے اور جوڑ کر رکھے. کیونکہ جو ہے وہ یعنی ایمان کا ذکر کیا کہ جب ہم ایمان لے آئے اللہ اور قیامت پر تو اب ایمان کے تقاضے ہی پورے کرنے ہیں. بالکل. ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ جو ہے وہ مربوط رہیں اور یہ رشتہ داری قطع نہ کریں. اور فضیلت بھی بیان فرمائی، ترغیب بھی ارشاد فرمائی. یعنی نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ترغیب دے کر بھی کہ رشتے اگر آپ جوڑ کر رکھیں گے تو کیا فوائد ہیں، اور اگر رشتے توڑتے ہیں تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وعیدات بیان فرما کر بھی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے نقصانات ہیں. تو بندہ تو فائدہ مند چیز کو لیتا ہے کہ اس کا فائدہ ہے، اس کو اپنایا جائے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے اضافے کو، اپنی جو ہے وہ رزق کی کشادگی کو، تو وہ اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داری جوڑے.
اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جو عمر میں اضافہ، رزق میں کشادگی اور بری موت سے تحفظ چاہتا ہے، اللہ اکبر، اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور رشتہ داری جو ہے وہ اس رشتے کے تعلق کو جوڑے۔ تو نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر رزق کی کشادگی، یقیناً ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ میرا رزق جو ہے وہ کشادہ ہو جائے، میری عمر میں اضافہ ہو جائے، تو کیسا پیارا نسخہ ارشاد فرمایا کہ رشتہ داری کو جوڑا جائے۔ جی تو واقعی جو ہے وہ جو رشتہ داری جوڑتے ہیں تو اللہ پاک ان کی دنیا بھی اچھی کر دیتا ہے، لوگوں کی زبانوں پر اس کی تعریف ہوتی ہے اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے، رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے، اور آخرت میں جو ہے اس کے لیے یہ اجر ہے کہ اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے، نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو دنیا و آخرت کی کامیابی یہی ہے کہ ہم رشتہ داری کو جوڑیں، اگرچہ بعض جگہوں پر جو ہے وہ آدمی امتحان میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب کوئی زیادتی کرتا ہے بالخصوص تو اب جو ہے وہ معاف کرنے کا فوراً ذہن بعض اوقات نہیں بنتا نا۔ سب کئی جگہوں پر تو ایسا ہوتا ہے جب ہم یہ ٹاپک چھیڑتے ہیں نا کہ آج رشتہ داریوں کے بارے میں بیان کیا جائے گا، یا ویسے ہی بیٹھے ہوں تو بات چیت شروع کریں رشتہ داری کے حوالے سے، ارے یار چھوڑو کیا موضوع اٹھا لیا، رشتے کا نام آئے گا تو جھگڑے چھڑیں گے، یعنی انوائرمنٹ ہی ایسا بنایا ہوا ہوتا ہے کہ ہر دوسرے رشتہ دار سے ہی لڑائی کی ہوئی ہے، تو پھر جب رشتہ دار لفظ آتا ہے تو ذہن میں جھگڑا ہی آ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ویسے ہی اگر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہر گھر کا مسئلہ ہے اللہ کہ کسی نہ کسی سے جو ہے وہ ٹھنی ہوتی ہے، اور بعضوں کا زیادتی بھی بعض لوگ جگہوں کرتے کو ہیں۔ یہ موروثی مسئلہ بھی ہے، ہاں سکھا کے بالکل، چلے گئے بھائی، خاندانی جھگڑے جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ خاندانی جھگڑے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ ہمارا دشمن ہے، اور جب تھوڑے بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ تو ہمارے دور کے رشتہ دار ہیں۔ اللہ، اور واقعی جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے نا وہ خاندان کے ہی، اچھا اس میں مسئلہ کیا تھا کہ وہ ہمارے باپ دادا اور پیچھے سے جو ہے وہ ان دونوں خاندانوں کی آپس میں لگی رہتی تھی، کیونکہ زمینیں قریب قریب تھیں، اور جب جہالت ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا، تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ تم نے یہ کیوں کر دیا، تم نے یہ کیوں کر دیا، یوں زمینوں کے حوالے سے، تو پھر وہ سب جھگڑے یہاں تک بات زمین کا مسئلہ نہیں ہے، عزت کا مسئلہ ہے، جی ناک کا مسئلہ ہے، یعنی اس مسئلے کو اتنی ہوا دیتے ہیں کہ وہ واقعی ہاں یار اس پہ تو مطلب بندہ جان دے دے اس ایک گز زمین بچانے کے لیے، ایک بالی زمین بچانے کے لیے۔ اچھا پھر عزت کا ایک مسئلہ یوں بھی ہو جاتا ہے کہ جناب فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، اور بعض کچھ ذہین جو ہوتے ہیں یعنی اللہ پاک نے ان کو ذہانت تو دی ہوتی ہے، لیکن ان کی میموری میں یہ ہوتا ہے، انہوں نے سارا حفظ کیا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں نے فلاں موقع پر مجھے یہ کہا تھا، فلاں موقع پر یہ، اور فلاں نے یوں یوں بولا، بالکل جو ہے وہ الفاظ یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جب کبھی کوئی رشتہ داری کی بات آ جاتی ہے، جوڑنے کی بات آ جاتی ہے، روح رعایت کی بات آ جاتی ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کی بات آ جاتی ہے، تو ان کی وہ میموری جو ہے تازہ ہو جاتی ہے، فوٹوگرافک میموری کہا جاتا ہے، یعنی جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ سب کا سب پردہ اسکرین پر ذہن کی وہ ویسے ہی نمودار ہو جاتا ہے۔ تم یہاں کھڑے تھے، وہ یہاں تھا، میں نے یہ کہا تھا، پھر اس نے یہ دیا، وہ ایسے گھما دیتے ہیں کہ جیسے پوری، جیسے موبائل میں دیکھتے ہیں نا کوئی میموری سیو ہے، کوئی مووی سیو ہے، وہ سارے کا سارا تسلسل ویسے ہی بیان کر دیتے ہیں۔ لیکن انہی سے اگر بات کی جائے محبت کی، انہی سے بات کی جائے معاف کرنے کی، بس چھوڑو، یہ دیکھا نہیں کیا کیا ہوا تھا، وہ ایسا چپکا ہوا ہوتا ہے ذہن کے ساتھ کہ وہ نہیں نکل سکتا، باقی کچھ نکل جائے تو نکل جائے۔ اور جگہوں پر تو جا کر بچے کی قوت حفظہ کے لیے، اپنی یادداشت کبھی کرنے کے لیے کوئی دوائیں بھی کھا رہے ہوں گے تو وظائف بھی پڑھ رہے ہوں گے، لیکن یہ والے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ یہ تو دھندلے پڑتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا بھولتے یوں نہیں ہے کہ شیطان بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے نا، شیطان نہیں چاہتا کہ جو ہے وہ رشتہ داریاں جو ہے لوگ قائم رکھیں، امن قائم ہو اور جھگڑے کم ہوں، وہ فساد کرتا رہتا ہے، اور فساد مختلف انداز سے کرتا ہے، اور ان کے حافظے کو تیز کرنے میں یوں اس معاملے میں شاید شیطان کا بھی عمل دخل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں شیطان کے شرور سے بچائے۔ علم ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل پھر درگزر کرنے کا بھی جو ہے وہ ذہن بنے گا، اور رشتہ داریوں کو جو ہے وہ قائم رکھنے کا ذہن بنے گا، فضائل ہوں گے، اور رشتہ داری قائم نہ رکھنے کی وعیدیں سامنے ہوں گی، تو انشاءاللہ عز و جل یہ معاملات حل ہوں گے، ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ بعض لوگ کہہ رہے تھے ہم کسی چیز کی روح رعایت نہیں کرتے، جو جس طرح کرتا ہے ہم اسی طرح اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، تو یہ جو ذہن ہے نا، تو یہ یعنی درست نہیں ہے۔ دین اسلام نے اس ذہن کو پسند نہیں کیا کہ جیسے آپ نے جو ہے پہلی حدیث پاک کی اس سنا، بات کو تسلیم نہیں کرتی نا،
فطرت بھی یہی چاہ رہی ہوتی ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اگلا مجھے موافق دے دے، مجھے معافی سے نواز دے، لیکن دوسرے کے بارے میں ہم یہ ذہن بنا کر رکھیں، گویا اپنے اندر ہی ایک خانہ جنگی کا ماحول بن جاتا ہے کہ میں نے تو معاف نہیں کرنا، اگلے کو دیکھوں گا، جہاں جہاں دیکھوں گا وہاں مجھے غصہ آ رہا ہوگا، تو بندہ اپنے آپ سے ہی لڑتا رہے گا۔ دیکھیں یہ تو اندر تو ایک جنگ رہتی ہے نا جی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ بہتر ہو جائے، یہ بہتر ہو جائے، رشتہ داری یعنی بن جائے، تعلق میں نے اگر کسی پر زیادتی کی ہے تو مجھے لوگ معاف کر دیں، یہ ذہن تو ہوتا ہے، جی لیکن یہ ذہن نہیں بنتا کہ جو ہے وہ جن سے میں نے زیادتی کی ہے اس سے میں معافی مانگ لوں۔ حالانکہ معافی مانگنے سے جو ہے وہ آدمی چھوٹے باپ کا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے، اور جھگڑا بھی فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی کچھ ہی عرصے کی بات ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کے اندر یہ کچھ ایسے معاملات ہو گئے، فوری ہوئے، اور ایک ہمارے رشتہ دار نے یہ کیا کہ فوراً ہی اسی وقت جو ہے وہ معافی مانگ لی، اور وہ جو دوسرا رشتہ دار جو ہے نا بہت گرم تھا نا، وہ یوں یہ کیوں کر دیا آپ نے، یوں کیا، بات چھوٹی سی تھی لیکن وہ اتنی بڑی بڑھا رہا ہے، تو دوسرے نے کہا کہ اچھا مجھے معاف کر دو۔ اب اس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے معاف کر دو، تو جتنا وہ گرم تھا نا اس کی گرمی بالکل نرمی میں بدل گئی۔ تو واقعی حکمت عملی کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہمیں فوراً یہ سینس ہونی چاہیے کہ ابھی معاملہ کیا بنتا چلا جا رہا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ اچھا یہ اگر اس وقت معافی مانگ لی تو چیپٹر جو ہے وہ بند ہو گیا نا، صحیح، اور اگر معافی نہ مانگتے تو پھر یہ کتنا عرصہ جاری رہتا، مہینہ 2 مہینے بلکہ سالوں گزر جاتے ہیں، وہ ایک ہی بات چل رہی ہوتی ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ جہاں بیٹھتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے یہی گفتگو جاری ہوتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا گھر کا مسئلہ ہے، تو اللہ کرے کہ ہمارے دل کے اندر جو ہے یہ ہمارے دل نرم ہو جائیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نرم دل والوں کی بھی تعریف کی ہے کہ جو ہے وہ جو نرم دل ہوتے ہیں ان پر جن پر اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے وہ نرم دل ہوتے ہیں۔ تو واقعی نرم دلی ہوگی تو رشتہ داری قائم رہ سکے گی، ورنہ جو ہے وہ نرمی نہیں کریں گے تو پھر جو ہے رشتہ داری قائم رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس بات کو یوں ہی کنکلوڈ کرتے ہیں، اور یہی حل اور یہی نتیجہ دیکھ لیجئے کہ اگر ہماری اپنی طبیعتوں میں نرمی آ جائے گی تو ایک طریقہ یہ بھی ہوگا اپنی رشتہ داریوں کو سنبھالنے کا اور دوسرے کو اچھے انداز سے ٹریٹ کرنے کا۔ میرے دائیں جانب موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی مولانا